کتابوں والا عشق تانیہ طاہر ناولز قسط نمبر 6۔ اگلی صبح گھر میں خوشی کی شادی آنے لائی تھی کیونکہ سارم کی شادی باعث سے موضوع تھی۔ ہر کوئی اپنی مرضی بتا رہا تھا۔ ماما آپ لوگ اینا کے گھر کب ڈیٹ فکس کرنے جائیں گے؟ اینا سے اس کی بات چیت بہت کم ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی بس چاہتا تھا وہ اس کے گھر میں آئے۔ تمہاری شادی نہیں کرنی ابھی مجھے، عافیہ بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تاخیر کی، سارم کے ساتھ ہی بہو گھر میں لے آؤ۔ وجدان بولے تو بخت کا دل کیا ان کا ماتھا ہی چوم لے۔ لیکن کہہ دیا نا، بس کہہ دیا، انہوں نے کہا تو عافیہ سر ہلا گئی، جبکہ حنین جہان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی وہ آئے تو اسے بھی لے جائے۔ کچھ ہی دیر میں جہان بھی آ گیا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے بیٹھ گیا۔ سر درد کر رہا ہے؟ میرا مجھے ناشتہ ملے گا؟ وہ دھاڑا اور ایک دم سب خاموش رہ گئے۔ کیوں ہو رہا ہے سر درد؟ مالا نگین چلائی۔ یہ عجیب تھا، اس گھر میں کسی کو کچھ بھی ہوتا قصور مالا کا نکلتا تھا۔ کہاں مر گئی یہ مالا؟ میں اپنے بچے کے لیے دودھ پتی لاتی؟ کافی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں میں لاتی ہوں، نگین اٹھ گئی۔ تم آفس سے چھٹی کر لو اگر اتنی طبیعت خراب ہے، بخت بولا تو جہان نفی کر گیا۔ میزنی گھنی، میرا بچہ وہاں تڑپ رہا ہے، کافی مکمل پکڑی کھڑی ہے یہاں۔ اسے دھکیل کر وہ کپ لے کر وہاں سے چلی گئی اور مالا نے شکر ادا کیا کہ اسے جانا نہیں پڑا اس کے پاس، جبکہ جہان کے نخرے عروج پر تھے۔ بھابھی اس کی بھی شادی کر دیں تاکہ نوابزادہ کے مزاج آسمان سے اترے، سارم بولا تو جہان نے اس کی سمت دیکھا۔ کافی کا گھونٹ لیتے ہی مالا کے ہاتھ چھونے کا دل کیا، لیکن ایسا وہ کر نہیں سکتا تھا۔ چاچو تم بڑے بھاگ رہے ہو، اب تمہیں ہنسی مذاق بھی سوچنے لگا ہے؟ جہان سے پہلے وقت نے اس کی ٹانگ کھینچی تو سب ہنس دیے، سالم نے جبکہ نفی میں سر ہلایا۔ میں تو اپنے بیٹے کی شادی کسی پری سے کروں گی، نگین فخر سے بولی جبکہ سب مسکرا دیے۔ اور اگر مجھے کوئی نہ ملی تو میں مالا سے شادی کر لوں گا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے اس نے مالا کی سمت دیکھا جو ٹرے لے کر آ رہی تھی، اور جیسے اس کے کانوں میں یہ بات پڑی اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی۔ نگین کی حالت دیکھنے لائق تھی، ایسا لگ رہا تھا اس کے وجود سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ عافیہ البتہ طنزیہ مسکرائی۔ جتنی شان سے ہر وقت کہتی پیٹی تھی کہ پری لے کر آؤں گی۔ وجدان ریاض سارم سمیت بخت بھی شوق تھا، اور حنین کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیوں مالا شادی کرو گی مجھ سے؟ ایک شخص کو بھی نہیں دیکھا تھا اس نے، صرف مالا سے سوال کیا تھا دوسری بار، مگر اب سب کے سب مالا کو دیکھنے لگے، جیسے ہر منظر ساکت ہو گیا ہو۔ سکوت تھا چاروں سمت، یہاں تک کہ سکینہ نے بھی کچن میں سے برتنوں کی آواز ختم کر دی تھی۔ چاند بڑے اسٹائل سے کرسی چھوڑ کر اٹھا۔ بتاؤ مالا، شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ بازید تھا۔ مالا نے آنسوؤں سے تر آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ نہیں، آواز بہت مدھم تھی، جہان کو سنائی دے دی تھی۔ کبھی نہیں، اور یہ الفاظ سب نے سنے تھے۔ مالا وہاں سے بھاگی اپنے پوشن میں۔ جہان ہنس دیا اور ہنستے ہنستے اس نے ہاتھ میں موجود کپ سامنے دیوار کے شیشے میں دے مارا، اور شیشہ کئی حصوں میں کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ کیا بکواس تھی؟ ریاض صاحب نے اسے کھول کر دیکھا، اس کی ماں آنسو بہا رہی تھی۔ مذاق تھا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ بے حد فضول اور بےہودہ مذاق تھا، اور آئندہ تمہارے منہ سے ایسی بات نہ سنوں۔ ریاض کے غصے پر جہان سر ہلانے لگا۔ سات کب آ رہا ہے؟ اس نے بات کو پلٹ دیا۔ اس کو سات کی پڑی ہے، ماں کو انگاروں پہ گھسیٹ دیا، مذاق میں، اور کہتا ہے مذاق ہے۔ ایسا بھی کوئی مذاق کرتا ہے؟ ماں کیا ہو گیا؟ ریجیکٹ کر گئی آپ کے بیٹے کو منہ پر؟ آپ رو رو کے یہ غم منا رہی ہیں کہ مذاق کیوں کیا میں نے؟ جو بات دماغ میں پھنس گئی تھی وہ اتنی آرام سے جہان عالم کے دماغ سے نکل جاتی ناممکنات میں سے تھا۔ وہ سامنے والے کو ذلیل و خوار کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، اور یہاں تو پورے گھر کے سامنے انکار کرنے کی اس کی جرأت پر ابھی وہ دنگ تھا۔ 100 بار اب تک مالا کا نام دانتوں میں رگڑ چکا تھا۔ وہ دکھ جاتی تو اس کا حال کیا کرتا؟ اس کی تو میں اس حرکت پر لاتے توڑ دوں گی۔ اس کی اتنی جرأت کیونکہ میری شہزادہ جیسے بیٹے کو انکار کرے؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں، توڑ دیں اس کی ٹانگیں، ورنہ میں واقعی اسے شادی کر کے اسے چلنے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بے باکی سے کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔
منہ پھٹ کر دیا اس کو تمہارے بیچا لاڈ پیار نے۔ ریاض کو اس کی بکواس پر غصہ آیا۔ اب تو چپ کریں، جانتی ہوں اسے میں، ایک بار پڑ گیا کسی کے پیچھے تو چھوڑے گا نہیں۔ یہ مالا نامہ نکال کیوں نہیں دیتے آپ اس گھر سے؟ نگین اس پہ غصہ کرنے لگی۔ محترمہ یہ تمہارے بیٹے کا ذہن کا فطور ہے، تمہارے بیٹے کے ذہن کا فطور ہے۔ وہ بچی تو دکھا گئی کہ وہ تمہارے بیٹے سے شادی کرنے کی روادار نہیں ہے۔ سر جھٹک کر بولتے وہ باتھ روم میں چلے گئے جبکہ چاند فریش ہونے چلا گیا۔ متواتر اس کے دماغ میں مالا کا انکار گھوم رہا تھا۔ اس نے سائڈ لیمپ کو اٹھا کر پھینک دیا۔ کچھ دیر اس ٹوٹے ہوئے لیمپ کو دیکھ کر وہ باہر نکلا تو وقت اپنی گاڑی میں سوار ہو رہا تھا۔ جہان کو دیکھ کر اس کی گاڑی میں گھس گیا۔ تم کیوں چسکے لینے پہنچ گئے ہو؟ جہان نے گوگلز لگائے۔ پہلے یہ بتا مالا کو واقعی پسند کرتا ہے؟ وقت کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ جہان نے ایک انگلی سے اپنے گوگلز کو نیچے کر کے آنکھوں کو دلکش جنبش دیتے پوچھا۔ صبح لگ رہا تھا جیسے تم اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ہاں کہہ دے گی تو تم سر دھڑ کی بازی لگا دو گے اسے پانے کو۔ وقت کے آبزرویشن پر جہان کے لب اپنے آپ سکڑ گئے جبکہ وہ کبھی لاجواب ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ مالا میری ٹائپ کی نہیں ہے، مجھے بولڈ ہاٹ لڑکیاں پسند ہیں۔ یہی تو چاچو کو سمجھا رہا ہوں، تمہاری ٹائپ مالا نہیں۔ اب ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ جہاں بھی مزید نہیں بولا، البتہ اسٹیئرنگ پہ گرفت سی بن گئی۔ اسموک کرو گے؟ جہاں نے آفر دی تو وقت ہنس دیا۔ ڈیش بورڈ کھول کے سگریٹ اٹھائی اور جلا کے ایک اسے تمہاری ایک خود لگا لی۔ ویسے تمہارے مزاج کو میرال بھی فٹ ہوتی ہے، اگر چاچو کو اچھی نہ لگتی وہ۔ وقت تجزیہ کرنے لگا۔ دل کر رہا ہے اس بات پہ تیرے ناک میں سگریٹ ٹھونس دوں۔ وہ ترچھی نگاہ اس پر ڈالتا بولا۔ یہ تو اپنی محبوبہ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ جہاں نے بات کال کی۔ آج کل مارکیٹ میں محبوباؤں کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ تیری نہ ہونے کے باوجود تیرے منہ پہ انکار کر کے میری محبت کر کے بھی ایسے سہمی ہوئی جیسے عظیم جرم کر دیا ہو۔ وقت نے کہکا لگایا۔ جہان کے ذہن پہ مزید یہ بات نقش چھوڑ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اس کا قزم پرفیکٹ ہے۔ جہان بھی جہان تھا، چٹکی ایسی بھری وقت سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن وقت نہیں ہے، وہاں آنکھوں کو گھما کر بولا۔ جہان زر ہلا گیا اور دونوں باتیں کرتے کرتے آفس پہنچ گئے۔ نگین تو صبح سے سر باندھے پڑی تھی۔ آفس کے کمرے میں آئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ اینا کے ہاں چل لو میرے ساتھ۔ نہیں بھابھی، طبیعت اچھی نہیں میری، وہ روئی روئی بولی۔ ارے نگین، تم بھی کیا بچے کے ذرا سے مذاق کو دل پہ لے گئی ہو؟ جہان کی عادت کا پتہ تو ہے تمہیں، لیکن اس لڑکی کی جرأت تو دیکھو، منہ پر انکار کر گئی۔ ہاں، اس کو تو جان سے مار دوں گی میں، وہ چلائی تو عافیہ نے اسے پانی دیا۔ اچھا، دماغ ٹھنڈا کرو، مالا کون سا کہیں جا رہی ہے؟ ابھی اینا کے گھر چل لو، وہ جیب مصیبت گلے کو آ لگی ہے۔ کہہ کے وہ اٹھ گئی۔ نگین نے کافی تردد کیا لیکن بے سود وہ اسے اٹھا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اینا کے گھر کے لیے نکل گئیں۔ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر، بس وہ دونوں شادی کی تاریخ لینے آئی تھی۔ اینا کو میرال کے گھر میں پڑے مٹھائیوں کے ڈبے اور شگون کی چیزیں یاد آ گئیں۔ اس کی ماں نے بھی پھر ان لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ وہ ان کی امارت سے مرعوب ہو گئی تھی، لیکن اینا کا دل عجیب گھٹ سا گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے سامنے بیٹھی تھی لیکن زبان سے ایک لفظ کی ادائیگی نہ کر سکی۔ نہ ہی چہرے پہ خوشی کا سما تھا، نہ ہی چہرے پہ خوشی کا احساس تھا۔ عجیب ذلت امیز ان لوگوں کا رویہ ہوتا تھا، اور جب میرال کی تاریخ لینے گئے تھے تو گھر کے سب لوگ تھے اور یہاں پر صرف وہ دونوں۔ اس کی ماں نے کتنی کوشش کی کہ وہ دونوں کچھ کھا لیں، مگر وہ دونوں بس تاریخ ڈیسائیڈ کرنے آئی تھیں۔ بس ٹھیک ہے، میرال کے ولیمے کے بعد کر لیں گے۔ عافیہ نے کہا، کھڑی ہو گئی۔ بہن، آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، آپ کچھ تو لیں۔ اس کی ماں اٹھی۔ اینا کی آنکھیں بھیگ گئیں ان لوگوں کے رویے دیکھ کر۔ اس کی ضرورت نہیں، نگین نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اور اینا نے اٹھ کر اپنی ماں کو روک لیا۔ ماما، کچھ نہیں ہوتا، آپ کسی کو کتنی محبت دکھا لیں لیکن بلا وجہ کی نفرت کو ختم نہیں کر سکتے، رہنے دیں، وہ آہستگی سے بولی۔ اور اتنا بولنے میں بھی ایسا لگا تھا جیسے وہ اپنے جسم کی ساری توانائی صرف کر چکی تھی۔ اے لڑکی، زبان سنبھال کر رہو،
ہونے والی ساس کے متعلق یوں بات کرتے تمہیں شرم آ رہی ہے؟ نگین غصے سے بولی۔ اینا خاموش سی رہ گئی۔ میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، وہ عافیہ کو غصے میں دیکھ کر بولی۔ ارے جاؤ زبان دراز کہیں کی، یہ والا لڑکیوں کی تو زبان ہی 10 گز کی ہوتی ہے۔ نگین کو پہلے شدید غصہ تھا مالا پر اور وہ اس نے اینا پر اتار دیا۔ یہ کیسی باتیں کری آپ میری بیٹی کے بارے میں؟ اینا کی والدہ بھی کے لہجے میں بولی۔ جیسی تمہاری اولاد ہے ویسے ہی بات کر رہی ہوں، اپنی اولاد پہ پٹا ڈالنا ہوتا تو آج یہ باتیں نہ سننی پڑتی۔ مسنی ماں کی مسنی اولاد، شکل کو تو دیکھو ان کی کتنی معصوم ہے، عافیہ بھی بولی۔ جائیں آپ یہاں سے، نہیں کرنی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ، وہ بولی اور اینا کو سینے سے لگا کے جس کی آنکھ سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ ارے بہت شکریہ بی بی تمہارا، ہمیں کون سا دلچسپی ہے تمہاری اس آوارہ بیٹی میں، ہم نہیں تو کوئی اور عاشق آ جائے گا اس کا، کہہ کر دونوں باہر نکل گئی۔ جبکہ اینا کو لگا زمین پھٹ جائے گی اور وہ اس میں دھنس جائے گی۔ اس کی ماں کے آنسو اس کی شرمندگی کو بڑھا گئے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے بیٹھی رہی۔ یہ کیا کیا اینا تم نے؟ ان کے الفاظ اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ وقت کو چین ہی نہیں تھا۔ عافیہ اور نگین کے لوٹتے ہی وقت کا فون آ گیا۔ امی آپ نے تاریخ طے کر لی؟ ہاں میری جان، شگن کا سامان، مٹھائیوں کے ٹوکرے بہت کچھ لے کے گئی تھی، اور تاریخ تمہارے چاچو کے ولیمے کے بعد کی طے کی ہے۔ وقت کو لگا یہ خواب یا شاید کوئی معجزہ جو پورا ہونے کے اتنا قریب ہے۔ تھینک یو ماما، تھینک یو سو مچ۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ سا لگا اور عافیہ نے فون بند کر دیا۔ نگین نے عافیہ کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ بتاتے اس کو کتنی بدتمیزی کی ہے اس لڑکی نے؟ نگین، نہیں نگین، شادی تو میرا بیٹا اسی کم وقت سے کرے گا، تو میں کیوں اس کی شکایتیں لگاؤں؟ دفع کرو، اوقات تو یاد دلا ہی دی ہے ہم نے۔ لیکن بھابھی وہ تو انکار کر چکے ہیں، ان کی اتنی حیثیت کہ میری بیٹی کو انکار کریں؟ عافیہ نے کہا تو نگین سر ہلا گئی اور بیٹھ گئی۔ ہنین کہاں چلی گئی ہے؟ میرے خیال سے کالج گئی ہوگی، عافیہ مصروف سی بولی تو نگین نے کچن میں جھانکا، مالا دکھائی نہیں دی تھی۔ ایک بار تم آ جاؤ، تمہاری تو جان میں نکالتی ہوں۔ انتقامی نظروں سے وہ داخلی دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ گھر میں شادی کی شاپنگ شروع ہو گئی تھی۔ ہنین شادی کی وجہ سے کالج بھی نہیں جا پا رہی تھی، جبکہ وہ جانا چاہتی تھی، لیکن جب وہ جانے کی کرتی تھی تبھی عافیہ ٹوک دیتی کہ سمر کیمپ جوائن کرنا اتنا بھی ضروری نہیں ہے، اور اسی بنا پر وہ جا ہی نہیں پاتی تھی۔ میرال کے گھر آنا جانا، اسے لے کے کپڑوں کی شاپنگ، ان سب چیزوں میں دن پر لگا کے اڑ رہے تھے۔ اینا سے وقت کا رابطہ مکمل ختم ہو چکا تھا۔ وہ بار بار کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ امی، اینا کے کپڑے تو کسی نے نہیں خریدے۔ میرال کے بے شمار ڈریسز دیکھ کر وہ بولا تو عافیہ کا منہ کڑوا سا ہو گیا، لیکن خود کو سنبھال کے وہ ہلکے سے مسکرائی۔ سوچ رہی ہوں کہ تم اینا، ہنین اور جہان سارے بچے مل کر چلے جاؤ، اینا کی شاپنگ کر رہا ہو۔ وٹ ریئلی؟ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ واہ بھائی آپ کی بےتابی، ہنین منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی، جبکہ وقت بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ یہ سنہری موقع ہوتے ہیں، ایسے کیسے ہاتھ سے جانے دوں، چلو چلتے ہیں، وہ فوراً گاڑی کی چابی جیب سے نکالتا بولا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، جہان کہہ کے ان سب کے بیچ سے اٹھ گیا۔ چلے جاؤ، ویسے بھی آج کل تم پر کام کا برڈن ہے، کچھ ریلیکس ہو جاؤ گے۔ کچھ ریلیکس ہو جائے گا مائنڈ، ساری بولا تو جہان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کباب میں ہڈی نہیں بننا چاچو، بہت سمجھدار ہے میرا بھائی، بہت ہنسا۔ ادھر آ مالا، عافیہ کی پکار پہ مالا جلدی سے اس کے پاس آ گئی۔ نگین سمیت جہان کو بھی ان کچھ دنوں میں مالا سے مخاطب ہونے کا وقت نہیں ملا تھا۔ جہان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہ سامان اٹھا کے اندر لے جا، اور گجرے بول دیے تھے تجھے کہاں رکھے ہیں؟ سنبھال کر رکھ دیے منہ مانی میں نے، وہ سر جھکا کر مدھم لہجے میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا دودھ ہلدی لا دے، ایڑیاں ہی دکھ گئی ہیں میری تو، عافیہ تھکی تھکی سے بولی، جبکہ مالا سر ہلا کر جانے لگی۔ امی، مالا کے لیے بھی کوئی ڈریس نہیں آیا، کیا ہم اسے لے جائیں؟ عافیہ اور نگین کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ بہت کپڑے ہیں، اسے دے دوں گی اپنے پاس سے، جاؤ بیٹا تم اپنی شاپنگ کرو، نگین نے تحمل سے جواب دیا۔
نہیں، جب سب نئے لے رہے ہیں تو اسے بھی نئے ہی پہننے دے مالا، سنجیدگی سے کہہ کے سارم نے آواز لگائی اور اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ مالا دوڑ کر آئی تھی، ان سب کی ایک آواز پہ وہ یوں ہی حاضر ہو جاتی تھی۔ جی ماموں، یہ پیسے لو اور ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ، کچھ کپڑے لے لینا۔ سارم، تم کیوں اسے سر پہ چڑھا رہے ہو؟ عافیہ نے کہا۔ جی ماموں، مومانی ٹھیک کہہ رہی ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ تم اسے بولنے کے لیے نہیں کہا، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ سارم کے سختی سے کہنے پر وہ ذرا ڈر کے پیسے پکڑ گئی، جبکہ عافیہ اور نگین کا خوف اسے کپ کپا رہا تھا۔ اچھا اب جو لو بھی مالا، کیا ہو گیا؟ حنین نے مالا کو پکڑا۔ آپ لوگ جائیں، میں ہر بات پہ انکار کرتی ہو ویسے مالا تم۔ حنین بھی برا مان گئی۔ کچھ لوگوں کو انکار کی عادت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اپنے انجام پر توجہ دینی چاہیے۔ اینی ویز باہر ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ، کہہ کے جان باہر نکل گیا۔ نگین ایک دم کھڑی ہوگی، وقت بھی نکل گیا، جبکہ حنین نے زبردستی مالا کو کھینچ لیا۔ میں ممانی کو دودھ ہلدی تو دے دیتی، وہ حنین سے ہاتھ چھڑانے لگی۔ اچھا جلدی جاؤ اب۔ حنین نے ہاتھ چھوڑا اور مالا اندر گئی۔ سارم بھی اٹھ گیا تھا، نگین نے ایک دم اس کے بازو پکڑ لیے۔ جا تو رہی ہے، اگر جہان کے ایک گرد بھی بٹکی تو تیرے ٹکڑے کر دوں گی۔ ویسے بھی بہت زہر لگتی ہے مجھے تو۔ اور یہ پیسے مجھے دے۔ نگین نے پیسے کھینچ لیے، مالا نے تھوک نکلا۔ نہ تیرے پاس پیسے ہوں گے، نہ ہی تو گلچھڑے اڑائے گی۔ جب اس نے اسے دھکیل دیا اور مالا اپنے آنسوں کو اندر اتار گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں سرخی تھی، جبکہ نگاہ جھکی ہوئی تھی۔ میں اینا کو لینے جا رہا ہوں، وقت نے گاڑی میں سوار ہوتے کہا۔ میں بھی چلوں؟ پلیز پلیز بھائی، انہوں نے وقت کے سامنے منت سماجت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے بھی میرے کہنے میں تو محترمہ آئیں گی نہیں، فون تک تو اٹھا نہیں رہی۔ وقت گہرا سانس بھر کے بیٹھ گیا۔ مالا ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جہاں خاموشی سے گاڑی میں سوار ہوا۔ مالا تم جہان بھائیوں کے ساتھ آ جائے نا، انہوں نے کہا، اور وقت آگے گاڑی بڑھا گیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، وہ منمنائی اور نگاہ ایک دم گاڑی کے شیشے پہ گئی تو جہان کی سرخ نگاہیں ماتھے پر تیوری دیکھ کر تھوک حلق میں نکل گئی۔ اس نے دروازہ دوسری سیٹ کا کھول دیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی وہ نہیں جانا چاہتی، اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں باہر آیا تو تم اندر نہیں اوپر جاؤ گی۔ مالا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، تبھی اسے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا، اور وہ جیسے ہی بیٹھی جہاں نے اس کی صرف دیکھا۔ پیسے کہاں ہیں جو چاچو نے دیے؟ اس کے جواب پہ مالا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جی جی کی بچی، پیسے کہاں ہیں؟ وہ گھور کر بولا۔ وہ تو مومانی نے لے لیے۔ تو لے کر آؤ، جاؤ۔ وہ گاڑی کو دوبارہ بند کر گیا۔ مجھے نہیں لینے۔ ایک گھما کے تھپڑ ماروں گا۔ وہ اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا۔ مالا نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے سے زیادہ تو ٹھیک کوئی بھی نہیں ہے، میں پے کر آتا ہوں اور کہوں گا مالا نے شکایت لگائی ہے، آپ نے اس کے پیسے لے لیے۔ ساؤنڈ پرفیکٹ۔ وہ مسکرایا اور فوراً گاڑی سے نکل گیا۔ جان پلیز نہیں۔ مالا سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور جہان کے قدم رک گئے۔ پلیز، وہ رو دی، دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ دی۔ وہ سر جھٹک کے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کے آگے بڑھا لی۔ اس کے بعد مالا کی سوسوں کی آوازوں نے اس کا دماغ پورے راستے خراب کر رکھا تھا۔